کہ ہم جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں نا دعوت اسلامی کے لیے، ہر سال کے لیے جو ٹیلی تھون چل رہی ہوتی ہے، اگر مطلب اس کو اسکپ کر کے ہم کوئی اس طرح کا بزنس وغیرہ کوئی انڈسٹری جنریٹ نہ کرے کہ دعوت اسلامی سیلف سفیشینٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ 1 ارب 5 کروڑ روپے ہماری سیلری ہے، صرف سیلری منتھلی. اب آپ بتائیں کون سا بزنس کریں جس سے مہینے کی جو ارننگ ہے وہ ہماری ہو جائے 30-40 ارب روپیہ. 30-40 ارب روپے کی ارننگ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 خرب 2 خرب روپیہ. ابھی جو ڈونیشن آ رہی ہے اس کو میں ایز انویسٹمنٹ کنسیڈر نہیں کر سکتا. اول تو ایک اتنا ڈونیشن آپ رکھیں گے اپنے پاس کہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے آپ کو. پھر اتنے انویسٹمنٹ کے بعد وہ بزنس کے جس میں کسی قسم کی بیمانی نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، چوری نہ ہو، کرپشن نہ ہو، انڈر دا ٹیبل سیٹنگ نہ ہو، اتنا سب کچھ ہو. دروازے بند نہیں ہیں، لیکن کسی کام کے کرنے کے لیے اس کی ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے. اتنی بڑی تحریک کی اس طرح کی بزنس فیزیبلٹی بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کے اور ذرائع اور ہوتے ہیں، ورنہ دعوت اسلامی کے چندے پر ہی آپ کلام اٹھائیں گے کہ یار یہ چندہ جہاں سے آیا ہے ان کا بزنس تو دیکھو. اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کا بیسیکلی پھیلنے کے لیے جو ایک فائنینس کا جو ذریعہ رہا ہے وہ کیا رہا ہے؟ ڈونیشن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے فرمایا، غزوہ تبوک اور دیگر مواقع پر صحابہ کرام میں دیا کہ اس وقت صحابہ کرام کے بزنس نہیں تھے. بہت بڑا بزنس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا کاروبار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا کاروبار ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے بڑے کاروبار تھے. پھر آپ کو جو ماڈل سوٹ کرتا ہے نا بیسٹ، وہ ڈونیشن ہی کرتا ہے. دعوت اسلامی ہے نا، جیسا آپ بزنس کی بات کر رہے تو میں اسے ایگزامپل کے طور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دعوت اسلامی اٹ سیلف ایک انویسٹمنٹ کمپنی سمجھے آپ، جو ڈونیشن کلیم کرتی ہے کہ ہمیں ڈونیشن دیا جائے. نتیجے میں آپ کیا دیں گے؟ ہم آپ کو حافظ دیں گے، ہم آپ کو عالم دیں گے، ہم آپ کو مفتی دیں گے، ہم آپ کو مسجد دیں گے، ہم آپ کو مدرسہ دیں گے، اور بیسک آپ کی جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جو سوسائٹی کی بنتی ہے، ایک اسلامک سوسائٹی کی بنتی ہے، وہ ہم آپ کو پوری کر کے دیں گے کسی حد تک. اب ہمارا جو انویسٹر ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرے گا کہ آیا ہم نے جس چیز پر انویسٹمنٹ کی ہے دعوت اسلامی نے ہمیں وہ ریٹرن دیا یا نہیں دیا. ہمارا ڈونر انویسٹر ہم سے پیسہ ریکوائرڈ نہیں کرتا، وہ دے کر اللہ پاک سے اجر کا سوال کرتا ہے، اور ایک تنظیم سے جس مقصد کے لیے اس نے ڈونیشن دیا اس مقصد کو پورا کرنے کا وہ ذہن رکھتا ہے. تو الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں دعوت اسلامی پر، اور زیادہ زیادہ انویسٹ کریں، اور ریٹرن آپ دعوت اسلامی کا دنیا بھر کے ہونے والے دینی کاموں کو دیں گے. آپ نے کہا جیسے کہ ہم ریٹرن میں حافظ دے رہے ہیں، عالم دے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم حافظ پلس انجینئر دیں، عالم پلس ڈاکٹر دیں؟ تو اس سے تو دین اور دنیا ہمیں دونوں برابر لے کے چلی ہیں. ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اس دنیا کا بھی کام کرنا ہے اور اس دنیا سے بھی ٹیکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شعر سنو، مزہ آئے گا. سفر کے مہینے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو، تجھ کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. انشاءاللہ ایک دن آپ کو دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا ڈاکٹر بھی ملیں گے، انجینئر بھی ملیں گے، اور ورلڈلی کوالیفائڈ اسلامی بھائی بھی عاشقان رسول آپ کو انشاءاللہ انڈر امبریلا دعوت اسلامی ملیں گے انشاءاللہ.